دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کا استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری فیصلے کرے گی۔ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے اور نئی کمپنیوں کے رجسٹریشن میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور افغانستان میں افغان طالبان حکومت میں خواتین سے صنفی بنیادوں پر بدترین امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کا استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری فیصلے کرے گی۔ انہوں نے یہ بات بڑھتی ہوئی بین الاقوامی کشیدگی اور علاقائی صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں ملک میں معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر بروقت عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ موجودہ علاقائی صورتحال بالخصوص توانائی کی فراہمی اور عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت پہلے سے ہی احتیاطی اقدامات کر رہی تھی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عوامی مفاد کا مکمل تحفظ اور معاشی استحکام یقینی بنانے کی غرض سے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے وفاقی کابینہ، وفاقی اور صوبائی سطح پر تمام منتخب نمائندوں اور اعلیٰ سرکاری افسران کو ہدایت کی کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ان کے اردن کے ہم منصب ایمن الصفدی نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت اور خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے لاہور میں ملاقات کی، جس میں صوبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں پیٹرول پمپس پر طلب اور رسد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایندھن کی بچت پالیسی اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی بلاتعطل الفراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی حکومت توانائی کی عالمی منڈیوں پر نظر رکھے ہوئے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے مالیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبے تیار کر رہی ہے۔ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے اور نئی کمپنیوں کے رجسٹریشن میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق فروری کے دوران 3444 نئی کمپنیوں کا اندراج کیا گیا۔ نئی کمپنیوں کے اندراج کے بعد ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,87,049 ہو گئی ہے۔ 82 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کار بھی شامل ہیں، جن میں چین اور امریکہ نمایاں ہیں۔ عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کان کنی تجارت اور آئی ٹی پر مرکوز رہی، جو پاکستان کے وسائل اور ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت کی اہمیت ظاہر کرتی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق گزشتہ 15 ماہ میں BYD، گوگل، آرامکو اور دیگر بڑی عالمی کمپنیوں سمیت 19 کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج نے جاری آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک 583 افغان طالبان کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری تازہ ترین معلومات کے مطابق اس دوران 795 طالبان زخمی بھی ہوئے۔ اسی طرح 242 چوکیاں تباہ کر دی گئیں، جبکہ 38 چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران 213 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں 64 مقامات کو فضائی حملوں کے ذریعے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کابل میں افغان ویمنز فریڈم لیٹرن موومنٹ اور افغان ویمنز کرائی موومنٹ نے ایک طالبان رجیم کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے۔ افغان ویمنز فریڈم لیٹرن موومنٹ کی رکن خواتین نے روٹی، کام، آزادی اور ہمارا دشمن طالبان جیسے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان رجیم کی جابرانہ پابندیوں نے خواتین سے تعلیم، روزگار اور احتجاج کے حقوق چھین کر لاکھوں عورتوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ افغان ویمنز کرائی موومنٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم میں خواتین بدترین صنفی امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk